بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، ہم ایک نئی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ گلدستہ عقیدت جو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ السامی کی متبرک کتاب ہے، جو 6 مقالات پر مشتمل ہے۔ تمام مقالات مدلل و مبرہن ہیں، اور یہ تقریباً 41 سال قبل تحریر کی گئی تھی اور شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کے 2-3 ایڈیشن نکلے۔ اب اس کا ایک نیا ایڈیشن انشاءاللہ حواشی کے ساتھ، ضمی مجات کے ساتھ، اضافات کے ساتھ وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو منصہ شہود پر آ جائے گا۔ ان 6 مقالات میں سے پہلا مقالہ اذان کے ساتھ درود و سلام، اور اس کے بعد اس کے ضمن میں انگوٹھے چومنا، اور پھر بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کا سایہ نہ تھا۔ اس کے بعد کا جو مقالہ ہے اس کا عنوان ایمان آبائے نبی، ایمان والدین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عنوان مفصل بھی ہے اور ایک اعتبار سے مجمل بھی ہے۔ مجمل یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اہل محبت ہیں، ان کے لیے ایک دلیل ہی کافی شافی اور وافی ہوتی ہے، اور مفصل یہ اس لیے ہے کہ بعض نادان جو ایسے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تو ان کے لیے تفصیلی دلائل اور براہین درکار ہوتے ہیں۔ کتاب میں یہ مقالہ دیگر مقالوں کی نسبت مفصل ہے، ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت نے خطبہ کے بعد جو پہلی آیہ کریمہ اس میں نقل فرمائی ہے وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں آیات قرآنی کے جو ہر نماز میں ہر نمازی پڑھتا ہے۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان کے مطابق اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ اچھا، اب یہ جو حضرت کے زمانے میں، ہر زمانے میں یہ مسئلہ سامنے آتا رہتا ہے، لوگ اس پر گفت و شنید کرتے رہتے ہیں، لیکن جب حضرت کے زمانے میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور اس وقت کچھ یہ بحثیں چل رہی تھی، مختلف لوگ اس پر گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت جو ایک صورتحال بنی ہوئی تھی، جو سچویشن تھی اس وقت کی، اس کے مطابق حضرت نے یہاں آغاز کیا اپنی تحریر کا۔ فرماتے ہیں برادران ملت، ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش خود اشاف یوم جزا ہدی کونین علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین کو صرف اس لیے کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں کہ ان کا انتقال زمانہ جاہلیت میں ہوا ہے۔ یعنی نہ ماننے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال زمانہ جاہلیت میں ہوا تو وہ پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے ہوئی ہی نہیں، اور بعثت نبوی کا زمانہ ہی انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ اور اس طرح وہ اپنی اس کم فہمی کی وجہ سے کافر اور مشرک معاذ اللہ انہوں نے کہا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ کیا یہ ظلم عظیم نہیں کہ جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پیٹھوں اور پیٹوں میں منتقل کیا ہے،
انہیں کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ قرار دے کر فرمان نبوی اور اقوال علماء کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو مذاق اڑانا ہے، اور یہ مذاق اڑانا ظلم عظیم کے مترادف ہے۔ کیا یہ فرمان نبوی نہیں کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت فی القرن الذی کنت فیہ، میں ہر قرن یعنی طبقہ میں بنی آدم کے تمام قرون کے بہتر میں سے بھیجا گیا ہوں۔ قرن سے مراد وقت بھی اور طبقہ بھی، یہاں تک کہ اس قرن میں آیا جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے صحیح حدیث میں یہ مروی نہیں کہ لم یزل علی وجہ الدہر، دہر سے مراد الارض، سبعۃ مسلمین فصاعدا فلولا ذالک ہلکت الارض ومن علیہا۔ یہ جو ہے روایت جو ہے اس کا حوالہ حضرت نے نقل کیا، اخرجہ عبد الرزاق و ابن المنذر بسند صحیح علی شرط الشیخین، شیخین سے مراد بخاری و مسلم ہے۔ ترجمہ اس کا یہ کہ ہر زمانے میں ہمیشہ روئے زمین پر کم از کم 7 یا اس سے کچھ زیادہ مسلمان ضرور رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور اس پر رہنے والے سب ہلاک ہو جاتے۔ پھر حضرت سواری انداز میں اگلی بات کرتے ہیں، کیا سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح نہیں کہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کے بعد زمین کبھی اللہ کریم کے ایسے بندوں سے خالی نہیں رہی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے؟ اور کیا ہمارے نبی کریم نے اپنی زبان در افشان سے یہ دعا نہیں مانگی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی؟ حضور نے بھی تو یہ دعا مانگی۔ اور کیا مشرک اس ارشاد باری میں کہ انما المشرکون نجس جو ہے، یعنی بے شک مشرک ناپاک ہی ہیں، کہ تحت پلید نجس اور ناقابل بخشش نہیں ہے، تو پھر حضور کیسے دعا مانگ رہے ہیں؟ اگر ہیں، حضرت فرماتے ہیں اگر ہے اور ضرور ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آبائے کرام کریم کی جمع آبائے کرام اور امہات کرام جن کے بارے میں خود فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن سے میں پیدا ہوا وہ لوگ ہر زمانے ہر قرن میں پورے قرن سے بہتر تھے، پھر کفر و شرک کا قائل ہونا کہاں کی عقل مندی اور کہاں کا اسلام ہے؟ اس کی بات حضرت فرماتے ہیں کہ پھر حضور مولا علی اور حبر امت، یعنی حضرت ابن عباس کا یہ لقب ہے حبر امت کی مرویات سے جن کم از کم 7 آدمیوں کا مسلمان ہونا اور ان کے ذریعے سے اہل زمین کا ہلاک ہونے سے بچنا ثابت ہے، آخر وہ لوگ کون ہوں گے؟ کیا کوئی کافر اگرچہ وہ بظاہر کیسا ہی شریف القوم اور بلند نسب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا ارشاد باری کی روح سے کافر و مشرک نجس نہیں؟ اگر ہیں اور ضرور ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہی اگر ناپاک ہو تو دوسرے آباء و امہات کے پاک ہونے اور ان میں منتقل ہونے پر سرکار دو جہاں کے فخر کا کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر و مشرک کہنے والے اس زمانے کے بدبخت یہ بھی نہیں سوچتے کہ عبداللہ اور آمنہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور آمنہ امن والی، کافروں کے نام ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے؟ اگر آدمی ایمان کی روح سے غور و فکر کرے تو صرف ان مقدس ناموں سے یہ مسئلہ بخوبی حل ہو جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف والدین کریمین ہی نہیں بلکہ آپ کے سارے آباء و امہات واقعی اپنے زمانہ میں اکمل المؤمنین تھے، یعنی باقی مومنین سے زیادہ کامل ایمان والے۔ اس لیے کہ بچوں کے نام ہمیشہ والدین رکھا کرتے ہیں، اور جن کے والدین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہوں وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ اور آمنہ نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے خوب فرمایا ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اس کے بعد پھر یہی انداز اپناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کو مجروح کرنے والے بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی کریم کے اس ارشاد کا کیا مطلب تھا. یعنی جو آپ نے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قرآن نے منع کر دیا، شاعر کا درجہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ کی زبان درفشان پر منظوم کلام ضرور جاری ہوا ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور کچھ جھوٹ نہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور دوسرا جو ہے کہ انا ابن العواتق، میں ان بیویوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتقہ تھا. عواتق عاتقہ کی جمع کے طور پر آیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام میں، یہ اعلیٰ کا رسالہ ہے، کبھی انشاءاللہ ہم اس رسالہ کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، میں نقل فرمایا کہ علامہ مناوی صاحب تحسیر، امام مجد الدین فیروز آبادی، یہاں مجدد ایک دال کا اضافہ ہو گیا، مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس و جوہری، صاحب صحاح و صنعانی وغیرہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات میں 9 بیویوں کا نام عاتقہ تھا، یعنی اوپر جو جدات تھیں ان میں 9 بیویوں کا نام عاتقہ تھا. اور ابن بری غالباً لکھا ہوا نے کہا کہ 12 بیویاں عاتقہ نام کی تھیں، یعنی ان کے قول کے مطابق 12 تھیں تو 3 کا اس میں اضافہ ہو گیا. 3 سلمیات یعنی قبیلہ بنی سلیم سے یا سلیم سے، اور 2 قریشیات اور 2 ادوانیات اور 1 کنانیہ، اسدیہ، حزلیہ، قزائیہ، ازدیہ، یعنی یہ قبیلوں کے نام کے اعتبار سے ہیں. ذکرہ فی تاج العروس ابو عبداللہ عدوسی. ہاں یہ پچھلا جو حوالہ تھا یہ تاج العروس کا تھا، اور ابو عبداللہ عدوسی نے کہا کہ وہ بیویاں 14 تھیں، تو انہوں نے 2 کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 3 قریشیات، 4 سلمیات اور 2 اس میں ادوانیات ہو گئیں، اور 1 حزلیہ، قحطانیہ، قزائیہ، ثقفیہ اور اسدیہ بنی اسد خزیمہ سے. آگے فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قلیل نافی کثیر نہیں، یعنی جو تھوڑا ہے قلیل ہے وہ کثیر یعنی زیادہ کا نافی، اس کی نفی کرنے والا، اس کو مٹانے والا، اس کو ڈیلیٹ کرنے والا، حذف کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس کو ختم کرنے والا نہیں ہو سکتا. حدیث آئندہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح اور فضائل کریمہ جو ہے ان کے بیان میں 21 پوچھ تک اپنا نسب نامہ جو ہے وہ ارشاد کر کے فرمایا کہ میں سب سے نسب میں افضل، باپ میں افضل. تو بحکم نصوص مذکورہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء امہات مسلمین اور مسلمات ہیں، وللہ الحمد. اب اس میں جو آپ نے جو یہاں نقل کیا کہ 21 جو اسماء گرامی یعنی 21 پشتے جو ہیں ان کے اسماء گرامی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ روایت جو ہے آگے نقل فرمائی کہ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہاشم ابن عبد المناف ابن القصی ابن کلاب مرت ابن قاب ابن لوی ابن غالب ابن فہر یا فہر فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنان ابن خزیمہ تبن مدرق تبن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک ہوا گیا. آگے فرمایا مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما فاخرجت من بین ابوی فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت وخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتہیت
الی ابی و امی فانا خیرکم ابا وفی لفظ فانا خیرکم نصبا، یعنی ابن بھی ہو تو وہ اسی معنی میں ہوگا، یعنی تمام آبا مراد ہوں گے، وفی لفظ فانا خیرکم نصبا وخیرکم ابن۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان۔ اگلے جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کا ترجمہ غور سے سماعت کریں۔ کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر یہ کہ اللہ نے مجھے بہتر گروہ میں رکھا کیا، تو میں اپنے ماں باپ سے ایسے پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی، اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے ماں باپ تم سب کے آبا سے بہتر۔ اس حدیث میں اول تو نفی عام فرمائی کہ عہد جاہلیت کی کسی بات نے نسب اقدس میں کبھی کوئی راہ نہ پائی، اور یہ خود دلیل کافی ہے، اور امر جاہلیت کے خصوص یعنی زنا پر عمل کرنا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تو زنا ہوتا تھا نا، ظاہر نکاح کی صورت تو نہیں تھی، تو امر جاہلیت کو خصوص زنا پر عمل کرنا، ایک تو تخصیص بلا مخصص اور دوسرے لغو کہ نفی زنا صراحتاً اس کے متصل مذکور ہے، کیونکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ ہیں، لہذا اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے تمام آبا کرام، جتنے بھی آبا ہیں آباء کرام، نسب وغیرہ کے لحاظ سے تمام لوگوں کے آبا سے بہتر ہیں، اور قرآن مجید کے پیش نظر سب سے بہتر ایمان والے ہیں، اور کفر و شرک والے ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ یہ تو خود قرآن مجید کا آ گیا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ ترجمہ: بے شک تمام کتابی کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ سارے جہان سے بدتر ہیں، یعنی بدترین ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ سارے جہان سے بہتر یعنی بہترین ہے۔ آخر درجہ جو خیر کا لفظ استعمال ہوا نا، تو خیر کا مطلب، شر کا مطلب بدترین، اور خیر کا مطلب بہترین، یہ دونوں اس میں تفضیل کی صیغے۔ اب حضرت نیچے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ سارے جہان سے بہتر ایماندار ہیں، یعنی سارے جہان سے بہتر ایماندار ہیں یعنی بہترین، تو اچھے کام کرنے والے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سارے جہان سے جو بہتر ایماندار ہیں وہ ہیں جو اچھے کام کرنے والے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سارے جہان والوں کے آبا سے بہتر ہیں، تو لازمی طور پر وہ مشرف ایمان ہوئے، ورنہ بہتر ہونے کے کیا معنی؟ کفار و مشرکین کی تو مذمت چاہیے نہ کہ مدح سرائی، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی عزت و کرامت کا مطلب بھی عزت ہے یعنی کاف کے اوپر زبر چاہنے کے لیے اپنی 9 کافر پشتوں کا ذکر کرے کہ میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، تو ان کا 10واں جہنم میں یہ شخص ہوگا۔ یہاں یہ عبارت بھی شمول الاسلام علی العزت کی تھی، اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ آقائے نامدار بار بار اپنے آبائے کرام کا ذکر فرما رہے ہیں، جس میں ان کی خوبیوں اور بہتریوں کا بخوبی بیان ہے، اور جب نوبت وہیں جا رسید، یعنی نوبت جب یہاں تک پہنچ گئی ہے، جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو پھر آپ کے والدین کریمین کو کافر و مشرک کہنا کہاں کی دانائی ہے؟ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا امہات کا اہل اسلام ثابت کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے آبا کرام میں، یہ ایک خاص اس حوالے سے موضوع ہے جس کی ہم ذرا تفصیل میں جائیں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں آج سلسلہ کلام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔